اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 54 میں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم ظلمتم بے شک تم نے ظلم کیا ہے، انفسکم اپنے آپ پہ، باتخاذکم العجل بچڑے کو معبود بنا کر، فتوبو پس تم توبہ کرو، الی باریکم اپنے خالق کی طرف، فقتلو اور تم قتل کرو، انفسکم اپنے آپ کو، ذالکم یہ، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند بارکم تمہارے خالق کے ہاں، فتاب علیکم پس اس نے تمہاری توبہ قبول کی، انہ هو التواب الرحیم بے شک یقیناً وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عید کے بارے میں گفتگو پہلے ہو چکی ہے۔ قالا کہا، کس نے کہا؟ موسیٰ نے۔ قالا جو فعل ماضی ہے واحد کے لیے ہے، قالا کہا، فاعل کیا ہے؟ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لقومہ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم۔ یا قومی اصل میں کیا تھا؟ یا قومی، لیکن یا حذف کر دی گئی ہے، لیکن اس یا جو حذف کی گئی ہے اس کی نشانی اور علامت موجود ہے، یا قومی میم کے نیچے کسرہ ہے جو بتا رہا ہے کہ یہاں پہ یا ہوا کرتی تھی جو حذف ہو گئی ہے۔ یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم نے، ظلمتم ظلم کیا ہے، ظلمتم تم نے ظلم کیا، جمع کے لیے ہے، فعل ماضی ہے، جمع مذکر حاضر، ظلم کیا ہے تم نے، انفسکم اپنے نفوس پہ، اپنے آپ پہ، انفس جمع ہے کس کی؟ نفس ان کی، اپنی جانوں پہ، اپنے آپ پہ، باتخاذکم العجل یہ با سببیہ ہے، تم نے ظلم کیا اپنے آپ پہ، کیسے ظلم کیا ہے؟ بچڑے کو معبود بنا کر، اتخاذ بنانا، کم تمہارا یعنی کہ تمہارا بنانا، العجل بچڑے کو کیا بنانا؟ معبود بنانا، اتخذ یتخذ اتخاذ، اس کو دو مفعول چاہیے، پہلا مفعول آ گیا کون سا؟ العجل، دوسرا مفعول کون سا ہے؟ الہن، باتخاذکم العجل الہن، فتوبو تو تم، توبو توبہ کرو، رجوع کرو، لوٹو، توبو فعل امر ہے اور جمع مذکر حاضر ہے، تم رجوع کرو، تم توبہ کرو، الی باریکم کس کی طرف؟ اپنے خالق کی طرف۔ باری یہ برا سے اسم الفاعل ہے، پیدا کرنے والا، خالق کے معنی میں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کئی ایک نام سورہ حشر کے آخر میں ذکر کیے ہیں، وہاں پہ کہا الخالق، الباری، المصور، اس کا مطلب ہے خالق کا معنی اور ہے، باری کا معنی اور ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ دونوں نام ذکر کر دیے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا سورہ حشر کے آخر میں کہ میں خالق بھی ہوں اور الباری بھی ہوں، المصور بھی ہوں، تو پھر کیا فرق ہے تینوں میں؟ تینوں میں جب آپ دقت میں جائیں گے، ان الفاظ کی باریکیوں میں جائیں گے، تو خالق کا معنی ہوگا جس چیز کو پیدا کرنا ہے اس کا اندازہ لگانے والا، اسے ترتیب دینے والا، مقدر کے معنی میں کہ جس چیز کو پیدا کرنا ہے اس کا اندازہ کرنے والا، اور الباری کا معنی ہے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانے والا، موجد، کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانے والا۔ تو اللہ رب العزت کیا ہے؟ تنہا الباری ہیں، اللہ کے اس نام میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانے والا ہو۔ انسانوں میں سے کئی انسانوں کو خالق کہا جاتا ہے، یہ جناب ٹیلی فون کا خالق ہے، یہ اینک کا خالق ہے، یہ کیمرے کا خالق ہے، تو یہ کیمرے کو عدم سے وجود میں نہیں لایا گیا، ٹیلی فون کو عدم سے وجود میں نہیں لایا گیا، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو ترتیب دے کر ایک چیز جوڑ کر بنا لی گئی، اور اللہ تعالیٰ باری ہے، اللہ
مخلوقات کو پیدا کرتے ہیں، عدم سے وجود میں لے کر آتے ہیں. تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ فتوبوا الی بارئکم، تم لوٹو. کس کی طرف لوٹو؟ الی بارئکم، اپنے خالق کی طرف. فاقتلوا انفسکم، تو تم قتل کرو انفسکم، اپنے آپ کو. یہ فا جو ہے تفسیریہ ہے، اس کی مزید وضاحت آئے گی انشاءاللہ. ذالکم، یہ اس میں اشارہ ہے، ذالکم اس میں اشارہ ہے، اور اشارہ کس طرف ہے؟ قتل کی طرف، کہ یہ تمہارا اپنے آپ کو قتل کرنا خیر بہتر ہے لکم، تمہارے لیے، عند بارئکم، کس کے ہاں؟ تمہارے خالق کے ہاں. فتاب علیکم، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی. کس نے؟ اللہ رب العزت نے. تابہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے واحد کے لیے، اور فاعل کون ہے؟ اللہ رب العزت. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا. ان کا معنی کیا؟ بے شک. وہ کون؟ اللہ تعالیٰ. پھر ہوا ضمیر فصل آ گئی، اس سے مراد بھی وہ، تو دو وہ جمع ہو گئے. ہم پھر کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ وہی. تاکید ہوگی، وہی ہے، کوئی اور نہیں. کیا ہے وہی؟ التواب. یہ اللہ کے ناموں میں سے نام ہے. الرحیم بھی اللہ کے ناموں میں سے نام ہے، اور ان کے اوپر گفتگو پہلے گزر چکی ہے. التواب مبالغے کا صیغہ ہے، جو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت سے لوگوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے، ایک ہی آدمی کی بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے. الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ موسیٰ جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگوں نے بچڑے کی عبادت کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. یہ جسم تمہارے پاس امانت ہے، وہ کام کرو جن کاموں کی وجہ سے روز آخرت اس جسم کو سکون ملے، جنت ملے، نعمتیں ملیں. تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اس کے اوپر ظلم کیا ہے، اس کو سزا ملے گی، جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں، انہیں ڈانٹ رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن پہلا لفظ کیا بولا ہے؟ یا قومی، اے میری قوم. اس سے پتا چلا کہ جب آپ کسی قوم کو سمجھانا چاہتے ہیں، انہیں کسی برائی سے روکنا چاہتے ہیں، شرک سے روکنا چاہتے ہیں، بدعات سے روکنا چاہتے ہیں، تو ایسا لفظ استعمال کریں جس میں قوم کے لیے پیار پایا جاتا ہو، قوم سمجھے کہ یہ آدمی ہمارا خیر خواہ ہے، ہمارا دشمن نہیں ہے، یہ ہماری خیر خواہی چاہتا ہے، اس کے دل میں ہمارے لیے پیار ہے. تو یہ دعوت کے اسلوب میں سے ایک اسلوب ہے جو نبیوں سے سیکھنا چاہیے. وہ شرک کرنے والی اس قوم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا قومی، اے میری قوم. انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. تو گناہوں کا ارتکاب، شرک کا ارتکاب، انسان کا ظلم ہے کس کے اوپر؟ اپنے اوپر. انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، ظلم کیسے کیا تم نے اپنے اوپر؟ باسببی آ گئی اس وجہ سے کہ تم نے بچڑے کو کیا بنایا ہے؟ معبود بنایا ہے. تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے. یہ بچڑا کس چیز کا تھا؟ زیورات کا تھا. بنانے والے اسے ان زیورات کو بچڑے کی شکل دینے والے کون تھے؟ سامری اور اس کے ساتھی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خود ان لوگوں نے زیورات سے بچڑے کو بنایا، اور جس چیز کو بنایا وہ ان کی کیا ہوئی؟ مخلوق ہوئی. انہوں نے اس کو ترتیب دیا نا، یہ اس کے کیا ہوئے؟ خالق ہوئے. اور انہوں نے جس چیز کو بنایا اس کو معبود مان کے اس کی عبادت شروع کر دی. آپ اندازہ کیجئے کہ مشرک، یعنی کہ اس کی عقل کام نہیں کرتی، وہ خود ہی کسی چیز کو ترتیب دیتا ہے اور پھر اس کو خود ہی معبود قرار دیتا ہے اور پھر اس کی عبادت شروع کر دیتا ہے. اس کی حفاظت بھی خود ہی کرتا ہے. معبود اپنی حفاظت نہیں کر پاتا، حفاظت بھی خود ہی کرنا پڑتی ہے. بنایا بھی خود، عبادت بھی کرنی ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے الفاظ کیا استعمال کیے؟ فتوبوا الی بارئکم. جس کو تم نے بنایا اس کو تم نے معبود بنا کے اس کی عبادت شروع کر دی. یہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا. اب کیا کرو؟
اب تم رجوع کرو اس کی طرف جو تمہارا خالق ہے. عبادت کا حق اس کو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. عبادت کا حقدار وہ نہیں جس کو تم نے پیدا کیا. فتوبوا الی بارئکم، توبہ کرو، رجوع کرو کس کی طرف؟ اپنے خالق کی طرف. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا، بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، ای الذنب عند اللہ اعظم، اللہ کے ہاں گناہوں میں سے کون سا گناہ سب سے بڑھ کر ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، آپ اس کو اللہ کا شریک بنائیں جو مخلوق ہے، اور شریک کس کا بنائیں؟ جو خالق ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا اور اس کو بھی پیدا کیا. جس کو آپ اللہ کا شریک بنانے جا رہے ہیں، اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا؟ اب بچڑا یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اس مخلوق کو اللہ کا شریک بنایا جا رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، اب توبہ کرو. کس سے توبہ کرو؟ اپنے خالق سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ فا تفسیریہ ہے. توبہ کیسے کرنی ہے؟ توبہ کی وضاحت آئی ہے، توبہ کی تفسیر آئی ہے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، توبہ کیسے کرنی ہے؟ اپنے آپ کو کیا کرو؟ قتل کرو. اقتلوا فعل امر ہے، قتل یقتلوا سے جمع کے لیے ہے، آرڈر کے الفاظ ہیں. اپنے آپ کو قتل کرو. اپنے آپ کو قتل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے علماء کرام نے دو مفہوم بیان کیے ہیں. نمبر ایک کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، اس میں کسی قسم کی تفریق نہیں کی جائے گی، جس کو جو ملتا ہے اسے قتل کرے. دوسرا قول یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی وہ ان کو قتل کریں جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی. اور تیسرا اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ ہر انسان خود اپنے آپ کو قتل کرے. یہ وہ مفہوم ہے جو غلط ہے، اسی لیے یہ مفہوم کسی بھی عالم دین نے بیان نہیں کیا. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ سے مراد خودکشی کرنا نہیں ہے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو قتل کرو سے مراد یہ نہیں کہ ہر آدمی اپنے نفس کو قتل کرے، اس سے مراد ہے اپنے ساتھ والے کو قتل کرنا. تو پھر یہ کیوں کہا کہ اپنے آپ کو قتل کرو؟ اس میں پیغام ہے کہ امت کا ہر فرد اسے اپنا نفس سمجھو، اپنی طرح سمجھو. جیسے اللہ نے کیا کہا سورہ حجرات میں، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو عیب نہ دو. کیا مطلب؟ یعنی کہ اپنے مسلمان بھائی پہ عیب لگانا، اس کا کوئی غلط نام رکھ دینا، یہ سمجھو اپنے آپ پہ عیب لگانا ہے. وہ تمہاری طرح ہے، مسلمان سارے ایک جان کی طرح ہوتے ہیں، ایک نفس کی طرح ہوتے ہیں. تو کہا جا رہا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل کرو. یعنی کہ تم میں سے ہر کوئی دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرے، یا پھر وہ لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا وہ ان کو قتل کریں جنہوں نے بچڑے کی عبادت کر کے شرک کیا تھا. اور امام طبری عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا انہوں نے خنجر پکڑ لیے اور وہ بیٹھ گئے جنہوں نے شرک کیا تھا، چنانچہ ان کو قتل کر دیا گیا. قتل ان کو کیا گیا جنہوں نے شرک کیا تھا. اور روایات میں آتا ہے واللہ عالم کہ قتل ہونے والوں کی تعداد 70,000 تھی. یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پہ کتنے بڑے احسان کیے ہیں. امت محمدیہ شرک کرے، زنا کرے، سود کرے تو توبہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے دعا کرنا. یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرو. لیکن اگر کوئی دین اسلام ترک کر دیتا ہے، دین اسلام چھوڑ کر دوسرا کوئی دین اختیار کر لیتا ہے، تو پھر ہمارے دین میں بھی یہی سزا ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے کہ جو دین اسلام چھوڑ دے اس کو قتل کر دو. مرتد کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے. لیکن یہاں پہ بھی اللہ نے ہم پہ مہربانی کی ہے. مرتد اگر قتل ہونے سے پہلے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، دین اسلام کی طرف واپس آ جائے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا. جبکہ بنی اسرائیل کو قتل کیا گیا
توبہ کرنے کے باوجود قتل کیا گیا، بلکہ ان کی توبہ یہ کہلائی کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں۔ اور میرے بھائیوں، کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، اس آیت کے آخر میں بھی کہا ہے، پھر یہ سزا کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ دنیا چند دن کا کھیل ہے، اپنے آپ کو قتل کریں گے، یہ سزا بھگتیں گے، گناہ کی معافی لے لیں گے، اور روز آخرت کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے، جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، کیونکہ دنیا میں توبہ حاصل کر لی ہے۔ یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کئی صحابی آتے کہ اللہ کے رسول، ہم بدکاری کر بیٹھے ہیں، ہمارے اوپر حد قائم کریں، ہمیں سزا دیں، گناہ کے بوجھ سے پاک کریں۔ آپ نے ان کو کیا کیا؟ سنسار کیا۔ تو کیا وہ ناکام ہو گئے؟ نہیں، وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرمائی، انہوں نے اپنی آخرت بنا لی۔ دنیا میں ہر انسان چند دنوں کے لیے آیا، ہر ایک نے فوت ہو جانا ہے، اور بہت سے لوگ کسی نہ کسی حادثے میں فوت ہوتے ہیں۔ کوئی کسی چھت کے نیچے آ گیا، کوئی کسی دیوار کے نیچے آ گیا، کسی کے اوپر کسی درندے نے حملہ کر دیا، کسی کو کسی نے تلوار مار دی۔ تو قتل تو ہر ایک نے ہونا ہے، فوت تو ہر ایک نے ہونا ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو قتل کرنا پسند کیا توبہ کی شکل میں۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا جرم ان کو معاف کر دیا۔ ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہ اشارہ کدھر ہے؟ یہ قتل کرنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ عند باریکم، کس کے ہاں بہتر ہے؟ تمہارے خالق کے ہاں۔ فتاب علیکم، چنانچہ اس اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے تمہاری توبہ قبول کر لی، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ کہتے تم نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، میں کسی بھی شکل میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، تم خودکشی کرو یا ایک دوسرے کو قتل کرو، جو بھی کر لو میں معاف نہیں کروں گا۔ تو ہم کیا کر لیتے؟ یہ لوگ کیا کر لیتے؟ آپ انسانوں کی طرف دیکھیں، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لے تو وہ اس کو معاف نہیں کرتا، کہتا ہے کہانی ختم، تم نے وہ جرم کیا ہے جس جرم کو میں کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اگر تم گھر کا کوئی اور نقصان کر دیتی اور معافی مانگ لیتی تو میں معاف کر دیتا، لیکن یہ جرم میں نہیں معاف کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا جرم معاف کر رہے ہیں کہ اللہ کی ادنا سی مخلوق، بچڑا جو کلام نہیں کر سکتا، جو مشکل کشا نہیں ہے، جو حاجت روا نہیں ہے، جو غوث اعظم نہیں ہے، جو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، اسے اللہ کا شریک کر دیا گیا۔ آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ یہ بظاہر وہ جرم ہے جو ناقابل معافی ہے، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ نے اس سلسلے میں بھی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ تواب ہیں، ایک تو اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں، اور اللہ تواب ہے اس لحاظ سے بھی کہ بندے کو توبہ کی توفیق دینے کے بعد اس کی توبہ قبول کرتے ہیں، اور اللہ تواب ہے اس لحاظ سے کہ ایک ہی بندہ بار بار غلطیاں کرتا ہے، بار بار معافی مانگتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ اللہ تواب ہے اس لحاظ سے بھی کہ اللہ سے توبہ کرنے والا کوئی ایک انسان نہیں ہے، آج یہ آ رہا ہے، پھر وہ آ رہا ہے، پھر وہ آ رہا ہے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، بادشاہ کے پاس جب بار بار غلطیاں کرنے والے آئیں اور معافی مانگے، وہ کہتا ہے بس تم لوگوں نے کھیل تماشا بنا لی ہے، میں نے ایک کو معاف کیا، دو کو معاف کیا، کتنے لوگوں کو معاف کروں؟ کوئی آج کے بعد توبہ نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی طرف دیکھیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان غلطیاں کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں، بار بار توبہ کر رہے ہیں، اور وہ بار بار توبہ قبول کر رہا ہے۔ الرحیم، وہ بہت رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔
التواب سے پتہ چلا اللہ کے نام تواب کا، اور رحیم سے پتہ چلا اللہ کے نام رحیم کا، اور دونوں سے اللہ کی صفات کا بھی علم ہو رہا ہے۔ تواب سے پتہ چلا کہ اللہ کی صفت کیا ہے کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے، اور رحیم سے پتہ چلا اللہ کی صفت کیا ہے کہ اللہ رحمت کرتا ہے۔